بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور قرآن۔ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی مہینے میں نازل ہوا۔ حالات کی مناسبت سے 23 سال میں محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی اور حق و باطل کا فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے مسلم میں 1069، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں کس دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ بخاری میں 38 نمبر پر اور مسلم میں 760 نمبر حدیث ہے۔ اب رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ رمضان برکت والا اور بھلائیوں والا مہینہ ہے۔ جو اس مہینے میں برکت سے محروم رہتا ہے وہ ہر نعمت سے محروم ہے۔ رمضان کی بھلائیوں اور اس کی خیر و برکت کا سمیٹنے کے لیے رمضان سے پہلے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ کس چیز کی تیاری اور سوچ کے تیاری کرنی ہے؟ نمبر 1، اس مہینے میں زیادہ تلاوت کرنی ہے۔ نمبر 2، قیام اللیل کرنا ہے اور قیام اللیل میں قرآن پاک سننا ہے۔ تو جب ہم قیام اللیل میں کچھ صورتیں اور بھی شامل کریں جو یاد کر کے حفظ کر کے اس میں پڑھیں۔ اس مہینے میں دورہ قرآن بھی سننا ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے دعائیں کرنی ہیں۔ اس مہینے میں کثرت سے اذکار کرنے ہیں۔ اس مہینے میں خیر و برکت کے لیے خود کو مصروف رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی اور بھلائی کی تلقین کرنی ہے۔ اس مہینے میں روزے بھی افطار کروانے ہیں۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص کوئی زبان سے ایسی بات نکالتا ہے جو اچھی نہیں، اس کو روکنا ہے اور اب اصل زبان اور نگاہ پر قابو رکھنا ہے، جس سے روزے کی تمام روحانی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اس مہینے میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ صدقہ و خیرات زکوٰۃ سے الگ چیز ہے۔ زکوٰۃ بالکل الگ ہے جو کہ فرض ہے اور وہ آپ کا اپنے نصاب پہ ہے، لیکن صدقہ اور خیرات ہر شخص ہر لمحہ ہر دن ہر وقت کر سکتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو تو وہ اس رمضان المبارک میں عمرہ بھی کرے، کیونکہ عمرے کی بہت فضیلت آئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا ایسے ہے کہ جیسے میرے ساتھ حج کرنا۔ اب رمضان میں روزانہ کا معمول ایسا بھی ہے کہ یہ آپ کے سامنے ایک چارٹ بنا ہوا ہے۔ اس چارٹ میں آپ دیکھیں کہ کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آج کا دن کیسے گزارا۔ 5 نمازیں ادا کی، صبح کے اذکار پڑھے، دن میں اللہ کا ذکر کیا، تلاوت کی، ترجمہ تفسیر پڑھی، آیات پر غور کیا، رسول پاک کی کس سنت پر عمل کیا، کیا آج صدقہ دیا، والدین کی خدمت کی، صلہ رحمی کا کام کیا اور فضول وقت نہیں ضائع کیا اور کوئی گناہ سے بچنے کی کوشش کی، جھوٹ غیبت چغلی سے بچے اور اپنا جسمانی صحت کا خیال رکھا، کسی کی خوشی کا باعث بنے، شام کے اذکار کیے، تراویح پڑھی، سونے سے پہلے کے اذکار کیے اور دن کا جائزہ
یہ ایک دن کے معمولات ہیں جو آپ سونے سے پہلے روزانہ ضرور چیک کریں کہ ہاں دیکھیے میں نے رمضان میں کیا کیا۔ اب رمضان کی جو ہیں بنیادی 10 چیزیں میں آپ کے ساتھ سامنے رکھتی ہوں، جو نمبر 1 روزہ، نمبر 2 صدقہ خیرات، نمبر 3 رات کا قیام، نمبر 4 تلاوت قرآن مجید، نمبر 5 روزے افطار کروانا۔ پھر یہ تو الگ آ گیا، اب اگلے عشرے میں جو آخری عشرہ زیادہ آ جاتا ہے اس پہ ہے نمبر 6 اعتکاف، نمبر 7 رمضان کے آخری عشرے میں خوب محنت کرنا، نمبر 8 لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، نمبر 9 عمرہ کرنا، نمبر 10 کثرت سے دعائیں کرنا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے دن کے 24 گھنٹوں کو 7 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ پہلا حصہ تو جو ہوگا وہ سحور سے لے کے فجر تک، مطلب سحری میں پہلے اٹھنا پڑے گا اور 2 رکعت نفل ادا کرنے ہوں گے، اس کے بعد سحری کرنا اور پھر فجر کی تیاری کرنا۔ دوسرا حصہ جو ہے نا وہ فجر سے لے کے طلوع آفتاب کے بعد تک ہے، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر ہی بیٹھ کر تلاوت قرآن، تسبیحات پڑھنی ہے، اور طلوع آفتاب کے بعد تقریباً 20 منٹ کے بعد، ہر علاقے کا اپنا ٹائم ہوتا ہے اور دائمی کیلنڈر بھی سب کے پاس ہونا چاہیے تاکہ روزہ اور افطار کا جو وقت ہے وہ سب مناسب طریقے سے اپنے علاقے کے حساب سے کر سکیں۔ تو آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز اشراق پڑھنی ہے، بے انتہا فضیلت کی نماز ہے، اس کا ثواب ایک حج اور عمرے کے برابر ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیے کہ اگر آپ 10 بجے تک 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو اسی کے ساتھ آپ 4 رکعت چاشت کی نیت کے پڑھ لیں، تو یہ آپ کی نمازیں ہو گئیں 4 نمازیں جو کہ آپ نے سحری سے کے وقت 2 رکعت نفل پڑھے، پھر آپ نے فجر پڑھی، پھر آپ نے اشراق پڑھی اور پھر آپ نے چاشت پڑھی۔ ہاں کچھ جو لوگ چاشت نہیں پڑھ سکتے تو وہ دن کے 10 اور 11 بجے کے درمیان 4 رکعت نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں۔ اب آپ کا دن کا اگلا حصہ جو ہے وہ نماز ظہر سے پہلے کا ہے۔ نماز ظہر سے پہلے آپ اپنا وضو بنائے رکھیں اور چلتے پھرتے آپ اپنے گھر کے کاموں کے دوران اور باہر جو لوگ آفس میں ہوتے ہیں تو زبان پر انتہائی ہلکے کلمے لیکن میزان پر سب سے بھاری کلمے جو ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح کی دیگر جو بھی آپ کی پسندیدہ تسبیحات ہیں ضرور زبان سے ادا کرتے رہیں۔ پھر آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے جو ظہر کا ہوتا ہے، ظہر کی نماز کا۔ ظہر کی نماز کے باقاعدہ آپ اپنا تیاری کریں اور ظہر کی نماز پڑھیں۔ ظہر کی نماز کے بعد لازمی کوشش کریں کہ آپ چند وظائف جو آپ کے ہوتے ہیں روٹین کی، جو ویسے آپ بغیر رمضان کی بھی ہوتے ہیں، تو وہ آپ ادا کریں تاکہ اس کے بعد آپ تھوڑی دیر آرام کر سکیں۔ ظہر کے بعد تھوڑی دیر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ضرور آرام کریں تاکہ آپ کو رات کو تہجد میں اٹھنے میں آسانی ہو سکے۔ آپ آرام کریں اور عصر سے کچھ دیر پہلے جاگ جائیں۔ اب اگلا حصہ شروع ہوتا ہے جو نماز عصر کا ہے۔ رمضان میں پوری کوشش کریں کہ عصر کی جو 4 غیر مقدس سنتیں ہیں وہ ادا کریں، کیونکہ اس کا عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یقیناً وہ 4 غیر مقدس سنتیں بھی پڑھیں، اس کے بعد 4 فرض، اور عصر سے لے کر مغرب تک کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ واقعی بہت
خوبصورت ٹائم ہوتا ہے، لیکن اسی ٹائم میں خواتین کو افطاری بھی بنانی ہوتی ہے۔ تو خواتین اپنا جو ہے وہ موبائل پر بھی تلاوت قرآن پاک لگا سکتی ہیں، یا کوئی بھی دعا، یا جیسے ویڈیو پہ موجود ہے 100 بار درود پاک کی ویڈیو موجود ہے، قل هو اللہ احد کی، استغفار کی، اور بہت سی دعاؤں کی ویڈیوز موجود ہیں چینل پہ، تو وہ ویڈیوز بھی لگا سکتی ہیں، اور کسی سورت کی ویڈیو بھی کچن میں لگا دیں تاکہ کچن کے کام بھی آسانی سے ہوتے رہیں اور تلاوت بھی ہوتی رہے، فضول باتوں سے بھی بچ جائے گا انسان۔ اور مرد حضرات عصر سے لے کر مغرب تک کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تسبیحات اور ذکر اور اذکار کرتے رہیں۔ اب آتا ہے مغرب کا وقت۔ مغرب سے وقت تو ہے ہی بہت پیارا کہ روزہ افطار کرنا ہے، اور افطاری کا وقت اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا کہ اس وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یقیناً سارا دن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اپنے بندے کو کہ کس طرح میری عبادت میں لگا ہوا ہے، اور اپنی زبان کو میرے ذکر سے تر کیا ہوا ہے۔ کیسے تر کیا ہوا ہے؟ بھوکا اور پیاسا، نہ کچھ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، صرف میری رضا کی خاطر۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس سے پہلے، افطاری سے پہلے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، خواتین بھی کوشش کریں کہ روزے کی افطاری سے 15-20 منٹ پہلے ضرور فارغ ہو جائیں، تاکہ بیٹھ کر اپنا درود پاک پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، اور خوب خوب دعائیں مانگیں، اور افطاری کے ٹائم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور افطاری کی دعا پڑھ کر افطار کریں۔ اب افطار کے اس طریقے سے کریں کہ تھوڑا سا کھجور، پانی اور کچھ کھا کر نماز مغرب ادا کر لی جائے، تاکہ اول وقت میں نماز مغرب ادا کرنے کا ثواب ضائع نہ ہو جائے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد بے شک آپ دوبارہ اپنا ٹھیک طریقے سے کھانا پینا کریں۔ عشاء تک آپ کے پاس ٹائم ہے کہ اگر آپ نے کوئی تسبیح پڑھنی ہے، یا مغرب کے بعد 2 رکعت نفل جو ایک ہوتے ہیں اگر وہ پڑھنے ہیں، تو آپ عشاء سے پہلے وہ پڑھ لیجئے، کیونکہ ٹائم کافی آج کل ہوتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان۔ اب آخری حصہ دن کا جو ہے، اس دن کا نماز عشاء ہے، جس میں نماز عشاء تو ہے، اور اس کے ساتھ 20 رکعت تراویح، جو کہ کافی لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے اور ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جتنا آسانی سے ہو ضرور پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے لیے ترتیب ایسے بن سکتی ہے کہ 4 رکعت فرض ادا کریں، اور 2 رکعت سنت ادا کر کے 20 رکعت 2 کر کے تراویح پڑھیں، اس میں بے شک کوئی چھوٹی سورت پڑھ لیں، اور تراویح کے بعد 3 رکعت وتر ادا کر لیں، تاکہ آخری نماز وتر ہو سکے۔ جو لوگ تہجد میں نہیں جاگ سکتے، وہ آخری نماز وتر پڑھ کر تراویح کو کمپلیٹ کر لیں، اور جو لوگ تہجد کے لیے اسپیشلی جاگ سکتے ہیں، تو وہ وتر کو موقوف کریں، اور تہجد کے ٹائم جب آپ جاگیں تو تہجد کے نفل پڑھ کر وتر کی 3 رکعت بھی ادا کر لیں۔ اس طرح آپ کے 24 گھنٹے کا ایک خوبصورت سا ٹائم ٹیبل بن گیا۔ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد قرآن پاک کے کچھ صفحات ضرور تلاوت کریں، اور قرآن پاک کو جو ہے کوشش کر کے ایک دفعہ دورہ قرآن ضرور کریں۔ یہ لازمی نہیں ہے اگر نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا بھی آپ سے آسانی ہو سکے قرآن پاک کو ضرور اچھے سے ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ تلاوت ضرور کریں، اور تسبیحات اپنی زبان پر، اگر بعض اوقات زبان بھی پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہے کیونکہ پانی نہیں پی سکتا انسان، تو کوئی بات نہیں، دل میں ضرور ذکر کریں، اپنے دل کو اپنی روحانی صلاحیت کی طرف لے کر جانا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالی اس رمضان میں۔